السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بچے اوپر چھت پہ آ گئے تھے کھیلنے کے لیے۔ دونوں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے چاچو کے ساتھ، اور میں نیچے آ گئی تھی اپنا سامان وغیرہ سمیٹنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی گھر بھی جانا تھا۔ بچوں کو بھی میں نے نیچے بلا لیا تھا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ ان کا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ جب یہ دادی کے گھر چلے جاتے ہیں یا نانی کے گھر، تو پھر ان کا واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ہم نے جلدی اس لیے جانا تھا کیونکہ بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا۔ فرائیڈے کو بھی ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، اور سیٹرڈے کو پھر ہم دادی کے گھر آ گئے تو، اور بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، اور دن کو کھیل کھیل کے انہوں نے خود کو اتنا تھکا لیا تھا کہ مجھے پتا تھا پھر رات کو یہ ہوم ورک نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہم ظہر کے ٹائم ہی ان کے گھر سے نکل آئے تھے تاکہ جلدی گھر پہنچ کے بچے سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کر لے، اور مجھے بھی ان کا یونیفارم وغیرہ رات کو ریڈی کر کے رکھنا تھا، کیونکہ صبح صبح پھر اتنی وہ نہیں ہوتی، جلدی جلدی کام بندے سے نہیں ہوتا، پھر ان کو ناشتہ بھی بنا کے دینا ہوتا ہے اور لنچ بھی بنانا ہوتا ہے، تو پھر میں ان کا یونیفارم وغیرہ رات کو بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو تقریباً مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، تو پھر میں نے نماز پڑھ لی اور اپنے لیے چائے بھی بنا لی تھی، اور دودھ بھی رکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے بوائل کر لیا تھا۔ یہ پھر اس کے نیکسٹ ڈے کی کلپ ہے جب بچے اسکول چلے گئے تھے منڈے کی، تو پھر سیٹرڈے کو جب ہم صبح جا رہے تھے تو میں نے صرف جو ناشتے کے برتن تھے وہ دھو لیے تھے، اور باقی چیزیں ویسے کی ویسے ہی رہ گئی تھی، اور ابھی میں ان کو سیٹ کرنے لگی تھی۔ لیکن پہلے جب میں کچن میں آئی تو سوچا کہ پہلے یہ برتن دھو لیتی ہوں، اور بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پہلے آٹا گوندا اور ان کے لیے سالن وغیرہ بنا لیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا برتن بھی دھو لیے تھے، اور یہ والا کمرہ بھی سیٹ کر لیا تھا۔ بچوں نے بھی ہیلپ کی ڈسٹنگ وغیرہ میں، تو کام جلدی جلدی ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا والا کمرہ بھی جلدی سے سیٹ کر لیا تھا، اور کام کرتے کرتے تقریباً 3 بج گئے تھے، تو بچے پھر قاعدہ پڑھنے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد کمرے دونوں اچھی طرح سے سیٹ کر کے پھر میں نے باہر بھی صفائی کرنی سٹارٹ کر دی تھی۔ باہر بھی جو ہے نا کافی مٹی آئی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ رات کو میرے ماموں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مٹی آ جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمارا گھر کھلا ہے سامنے سے بالکل، تو اس وجہ سے بھی گھر زیادہ گندا ہو جاتا ہے، تو باہر کی بھی میں نے جلدی جلدی سے ساری صفائی کر لی تھی۔ پھر یہ والی جگہ دیکھی تو اس پہ بھی کافی مٹی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا آج اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں۔ یہ والا شیشہ بالکل ہمارے گیٹ کے پاس ہی لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کافی ساری مٹی گر گئی تھی۔ اس شیشے کی بھی میں نے اچھی طرح سے صفائی کر لی تھی، اور ساتھ میں جو یہ شیلف سا بنا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی شیشے کے پیچھے سے گر گیا تھا، اور یہاں پہ ڈھیر ساری پونیاں جمع ہو گئی تھی، اور میرا ماسک اور جو تالا ہے یہ یہیں پہ میں ہینگ کر کے رکھتی ہوں، پھر اگر مجھے کہیں باہر جانا ہو تو پھر میں یہاں سے اٹھا لیتی ہوں، اور ساتھ میں دیوار پہ تھوڑے سے جالے بھی بنے ہوئے تھے تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا۔ پونیاں اور جو تسبیح یہاں پہ ہینگ کی ہوئی تھی ان کو میں اندر ڈرار میں رکھ لوں گی، اور جو تالا اور ماسک ہے ان کو واپس یہیں پہ رکھ دوں گی، کیونکہ یہ ڈیلی ہی مجھے چاہیے ہوتی ہیں۔ میں جب بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جاتی ہوں تو ان کی مجھے پھر روز ضرورت پڑتی ہیں، اور کنگھی اور پنس بھی میں نے واپس وہیں اپنی جگہ پر رکھ دی تھی، اور پھر اس کے بعد میں یہاں سنک والے ایریا پہ آ گئی، کیونکہ یہ والی جگہ بھی کافی گندی ہو رکھی تھی، تو پھر میں نے یہاں کی بھی صفائی کرنی سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ والی جگہ میں بہت کم صاف کرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں، باقی گھر میں جلدی جلدی صاف کر لیتی ہوں، لیکن پتہ نہیں اس والی جگہ پہ کبھی دھیان ہی نہیں جاتا،
تو یہ والی کافی گندی ہو گئی تھی، تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا، سنک کو بھی، اور جو اوپر صابن کے لیے ریک بنا ہوا ہے اور برشز وغیرہ رکھنے کے لیے یہ گلاسز بنے ہوئے، تو ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا، اور صابن لا کے پھر میں نے اپنی جگہ پہ رکھ لیا تھا، اور یہ برشز اور ٹوتھ پیسٹ بھی اٹھا کے اپنی جگہ پہ واپس رکھ لی تھی۔ اور یہاں پہ میں نے ان کو الٹا کر کے رکھا تھا تاکہ ان میں سے پانی نکل جائے، اور پھر میں برش اور ٹوتھ پیسٹ ان میں رکھ لوں گی۔ اس والی جگہ کو ہم اتنا یوز نہیں کرتے، تو اس لیے یہاں پہ زیادہ دھیان نہیں جاتا، باہر سے کوئی آتا ہے تو یہاں پہ ہاتھ دھو لیتا ہے، اور ہم جب برش کرتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کے رات کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں تو وہیں پر ہی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ والی جگہ ہم صرف برش اور ٹوتھ پیسٹ رکھنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں یہاں پہ استری اسٹینڈ کی بھی صفائی کرنے لگی تھی، کیونکہ یہاں پہ بھی ڈھیر ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی، اور یہاں پہ جو ہے یہ ایان نے اپنا بیگ لا کے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس میں ایان کی بکس نہیں ہوتی، اس کی کھلونے وغیرہ اس میں رکھے ہوتے ہیں، تو باقی جو کھلونے اور ایکسٹرا چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی تھی بچوں کی، تو وہ بھی میں نے اس بیگ میں ڈال کے بیگ کو اسٹور میں لے جا کے رکھ دیا تھا۔ روز اس ٹیبل پہ ڈھیر ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ٹیبل بالکل سامنے ہی رکھا ہوا ہے، جب ہم گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ پہلے کمرے میں جانے سے پہلے یہ ٹیبل آتا ہے، تو ہاتھ میں جو بھی چیز ہوتی ہے پہلے ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس ٹیبل کے علاوہ اس پورے ایریا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، تو اکثر زیادہ تر چیزیں ہم لا کے پھر یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس پہ ڈھیر ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں یہ شاپر سے اشال کے کپڑے نکال رہی ہوں، یہ ہم جب دادی کے گھر گئے تھے تو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، تو ابھی میں اس کو نکال کے واپس الماری میں رکھ دوں گی، اور جو موبائل کا کور ہے اس کو پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دوں گی، کیونکہ ابھی میں باہر جو ہے ٹیبل کو خالی کر رہی تھی، تو یہ تقریباً خالی ہو گیا تھا، اور کپڑے جو میں نے دھوئے ہوئے تھے تو فرائیڈے اور سیٹرڈے کو تو بالکل ہی ٹائم نہیں ملا ان کو استری کرنے کا، تو آج میں ان کو استری کر لوں گی۔ اور پھر میں کچن میں آ گئی تھی، یہ تھوڑے سے برتن پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو بھی دھو لیا جلدی جلدی سے، اور پھر باقی سارا کچن بھی صاف کر لیا، کیونکہ 2-3 دن سے مسلسل چولہے پہ بھی کوکنگ ہوتی رہی، لیکن صفائی وغیرہ میں نے نہیں کی۔ اگر زیادہ دن صفائی نہ کرو تو پھر چولہا کافی سارا خراب ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے جلدی جلدی سے چولہے کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا۔ اس دن جب چپلی کباب بنائے تھے تو اس کی وجہ سے چولہے پہ کافی سارا گھی گر گیا تھا، تو وہی میں نے ارد گرد سے بھی صاف کر لیا، اور چولہا شیلف وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے صاف کر کے پھر اپنے لیے چائے بنانے کے لیے رکھ دی۔ چائے میں پتی مجھے جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے، تو اس لیے میں پتی تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں۔ یہاں پہ میں فریش دودھ سے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، اور چائے رکھ کے پھر میں باہر آ گئی یہاں سنک میں ہاتھ دھونے کے لیے۔ سنک آج بالکل نیٹ اینڈ کلین تھا، تو یہاں پہ ہاتھ دھونے کا مزہ بھی آ رہا تھا، تو میں نے جلدی جلدی سے ہاتھ دھو لیے، اور پھر جو ہے یہاں پہ جو ڈریسنگ ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہوئی تھی تو اس کو میں نے ڈرار کے اندر رکھ لیا تھا، اور ویزلین نکال کے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پھر میں نے موئسچرائز کر لیا، کیونکہ ہاتھ مسلسل پانی میں کام کرنے سے ہاتھ جو ہے نا بالکل ڈرائی ہو گئے تھے، اور یہاں پہ میں ایک ہاتھ سے نکال کے لگانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اور پھر ظہر کی اذان ہو گئی تھی، تو پھر میں نے جلدی سے نماز پڑھ لی، کیونکہ اگر کام کرنے میں پھر مصروف رہو تو پھر نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے میں نماز پڑھ لیتی ہوں، اور تب تک جو ہے نا میری چائے بھی بن جائے گی۔
اور پھر میں نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز پڑھ کے پھر میں نے جائے نماز اٹھا کے واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ جس دن گھر کی صفائی کرو نا تو پھر دل کرتا ہے کہ گھر اسی طرح سے صاف رہے، تو پھر میں نے جائے نماز کو اسی طرح سے اچھی طرح فولڈ کر کے واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور کچن میں آ گئی چائے دیکھنے کے لیے۔ لیکن چولہا میں نے بالکل لو چھوڑا ہوا تھا، تو ابھی تک اس میں ایک بھی ابال نہیں آیا تھا۔ چولہا تھوڑا سا تیز کر کے میں باہر آ گئی۔ یونیفارم اور جو کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو اس کو استری کرنے کے لیے یہاں پہ میں پہلے اشال کا یونیفارم استری کر لوں گی، اور ایان کی 2 شرٹیں تھی اسکول کی، تو وہ میں نے جلدی جلدی سے استری کر لی تھی۔ اور اس دفعہ استری کرنے والے کپڑے اتنے زیادہ نہیں تھے، ایک میرا سوٹ تھا اور ایک ایان کے گھر میں پہننے والا سوٹ تھا، اور بس بچوں کے یونیفارم تھے، وہ میں نے جلدی سے استری کر لیے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو زیادہ کپڑے جو ہے وہ موٹے ہوتے ہیں۔ سویٹر وغیرہ بچے پہنتے ہیں اور پینٹ وغیرہ، اور میرے بھی جو گھر میں پہننے والے کپڑے ہیں وہ زیادہ تر ویلویٹ کے ہیں، تو ان کو پھر استری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے نا گرمیوں میں کپڑے زیادہ ہوتے ہیں استری کرنے والے، اور سردیوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے استری کا کام ختم کر کے جب میں کچن میں آئی تو چائے ایسی بن گئی تھی، اس میں نے پتی تھوڑی اور بھی ڈال دی تھی کیونکہ مجھے پتی کم لگ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیمرے میں کلر کیوں ایسا آ رہا ہے، حالانکہ اس کا اچھا خاصا کلر آ گیا تھا چائے کا۔ اور پھر میں نے چائے کپ میں ڈال کے اندر آ کے آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ پھر بچے بھی آ گئے تھے انار لے کے کہ مما صاف کر کے دے دے، تو پھر میں نے انار صاف کر کے دونوں بچوں کو الگ الگ باؤل میں دے دیا تھا۔ اور انار تو بندہ صاف کر لیتا ہے، لیکن اس سے جو ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بعد میں بہت برے لگتے ہیں۔ اور سردیوں میں تو ویسے بھی ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ کریکس بنے ہوتے ہیں، تو وہ جب کالے پڑ جاتے ہیں انار کی وجہ سے تو وہ بہت برے لگتے ہیں۔ اور پھر میں نے انار کٹ کر کے اس کو بالکل صاف کر کے بچوں کو دے دیا تھا۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔